پشاور مولوی صاحب پٹھان ہیں، اتنے کدی آئے بھی نہیں. ایک اد باری میری ملاقات انہیں کدیں کی تھی. انہوں کا میسیج آیا، مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھنا، تو مینوں بہت زیادہ اللہ دے نبی دا دیدار ہوندا ہے. تو میں انہوں نہیں پتا میرے پتر کا نام عاصم جمیل، انہوں نہیں پتا میرا کی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے. غریب جہا مولوی صاحب ہے، پشاور چلانا. لیکن مولانا صاحب میں خواب ویکھیا ہے اللہ دے نبی دے نال عاصم جمیل کھلوتا ہے. تاں میرے بابا نو دستے وہ پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ مینوں معاف کر، سارے گناہ معاف کر، مینوں اپنا اس دیدار کروا دے پاگل دی وجہ. اور وہ ہے انہوں نے جو میت کی کل خوانی کہہ لیں یا قرآن خوانی کہہ لیں، اس کے اوپر 2 خواب سنائے. ایک انہوں نے عاصم کا اپنا خواب سنایا جو اس نے وفات سے 1 دن پہلے دیکھا تھا، نبی الاسلام کی زیارت کی. چلیں کوئی وہ بات سمجھ آنے والی تھی. لیکن جو دوسرا خواب انہوں نے سنایا نا کہ جی ایک پشاور کے مولانا صاحب ہیں اور وہ میرے بیٹے کو جانتے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے فون پہ بتایا ہے کہ عاصم جو ہے نبی الاسلام کے پاس پہنچ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہو گئی. اور اب دیکھیں وہ جو مولانا صاحب ہیں ان کے بارے میں وہ ذکر کر رہے ہیں، تو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی وہ مولانا صاحب وہ ہیں جو روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں. اب جیسے یہ بات انہوں نے کی ہے تو وہ تو خود بخود ہمیں ڈاؤٹ میں ڈالنے والی بات ہے کہ وہ راوی جو ہے جو بیان کرنے والا ہے وہ تو اب ثقہ اور صدوق نہیں رہا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں 1,00,000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں. کتنی حیران کن بات ہے. یہ جو خواب میں نبی الاسلام کی زیارت ہے اس کو میں نے آخری پوائنٹ رکھا ہوا تھا، یہ کریٹیکل ایشو ہے، وہ بعد میں ڈسکس کروں گا. یہ میں علمی پوائنٹ نمبر 7 ڈسکس کر رہا ہوں. کیا 1,00,000 دفعہ درود شریف روزانہ پڑھنا ممکن ہے؟ جی ممکن ہے، اگر آپ دیوبندی اور بریلوی ہیں. جی جب فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ بعض بزرگ ایسے تھے جو روزانہ 3 قرآن، بعض 5 اور بعض 8 قرآن بھی روزانہ پڑھتے تھے. جی 8 قرآن اگر روزانہ پڑھے جائیں تو آلموسٹ 6,500 آیات ہیں قرآن کی. تو 8 کو ذرا 6,500 سے ضرب دیں تو 50,000 سے زیادہ آیات بنتی ہیں روز کی. تو آیت تو اکثر آیات جو ہیں وہ درود شریف سے لمبی ہیں، بلکہ کئی گنا لمبی آیات ہیں. تو اگر اس کی آپ لینتھ کیلکولیٹ کریں نا روزانہ 8 دفعہ قرآن پڑھنے کی، تو پھر تو بھائی 2,00,000 دفعہ بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے روزانہ. جو 8 قرآن روزانہ ختم کر سکتے ہیں، 1,00,000 دفعہ درود شریف شاہی کوئی نہیں انہیں سامنے. حالانکہ سمپل سی کیلکولیشن ہے میرے بھائیوں. 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں. یہ بچپن سے ہمیں ایک رٹا لگوایا گیا اپنی سائنس کی کتاب میں، وہ آپ کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہے، ہر منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہے. 60 ضرب 60 کریں 3600 آ جائے گا. اور ٹوٹل گھنٹے ہیں 24، اس کو 24 سے ملٹیپلائی کریں 86,400 سیکنڈز بنتے ہیں 24 گھنٹے میں. اگر کوئی شخص 1 سیکنڈ میں 1 دفعہ بھی درود شریف پڑھے اور 24 گھنٹے پڑھتا رہے، تب بھی وہ 1,00,000 کا عدد کراس نہیں کر سکتا. کوئی 1 دفعہ کر ہی سکتا ہے، کوئی اعتکاف کر کے بیٹھ جائے. ہاں روزانہ کی بات تو پھر بعد کی ہے، 1 دفعہ چلے کو بیٹھ بھی گیا ہے. چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی درود پڑھے گا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، اس کو پڑھنے کے لیے بھی آپ کو 2 سے 3 سیکنڈ چاہیے. ادروائز آپ تو وہ توڑ کے پڑھ رہے ہوں گے نا. ظاہر ہے آپ نے اگر الفاظ پورے ادا نہیں کیے وہ درود شریف نہیں ہے، آپ تو خود لعنت کما رہے ہوں گے اگر آپ نے الفاظ ہی توڑ دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا چلے کوئی آل کے بغیر پڑھتا ہے، کوئی ناسبی ٹائپ قسم کا کوئی درود شریف پڑھنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کوئی پڑھتا ہے، تو تب بھی 1.5-2 سیکنڈ تو چاہیے. اور تیزی سے بھی آپ پڑھیں گے، پہلی تسبیح تو 100 والی آپ کھینچ لیں گے، اس کے بعد جو آپ کو سانس چڑھے گا اگلی دفعہ ہو سکتا ہے تسبیح اتنی جلدی پوری نہ ہو. پھر بھی 24 گھنٹے میں آپ نہیں پڑھ سکتے.
ابھی تو میں یہ کہہ نہیں رہا کہ اس نے سونا بھی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. نماز پڑھنا تو فرض ہے نا، دروشی پڑھنا تو فرض نہیں نا سوائے نماز کے. نماز میں فرض ہے، نماز کے علاوہ تو نفلی عبادت ہے، اور باقی کام بھی کرنے ہیں. تو یہ بالکل جھوٹ ہے. اور اب جو لوگ اس کا پلی لے رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اپنے بزرگوں کے لیے تو 1,00,000 دفعہ دروشی مانتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں کے لیے مانتے ہیں. اور بھائی دوئے پرا ہو تسی، ہاں پتر تو کیوں فیل ہویا؟ ابا جی تواڈے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا. ہاں بھائی دوئے فیل ہوئے ہو. تو بھائی یہ بالکل فراڈ ہے. نہ اس طریقے سے کوئی معاملات ہوتے ہیں. ہم نے سنت اذکار کے اوپر یہ کارڈز باقاعدہ لکھے ہیں، PDF فارم میں ہے، ایپس میں رکھے ہیں. یہ بلو کارڈ آخرت کا صبح شام کے سنت اذکار، اور یہ گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے اذکار. یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں، آپ کو نبی علیہ السلام کا کوئی بھی وظیفہ ملے گا تو ہوگا کہ 1 دفعہ پڑھ لیا جائے، 3 دفعہ پڑھ لیا جائے، 10 دفعہ پڑھ لیا جائے، 33 دفعہ پڑھ لیا جائے. حد جو آپ کو ملتی ہے وہ 100 دفعہ ہے. 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، بس. 1.25 دفعہ آیت کریمہ پڑھنا، اس طرح کے کوئی وظائف نہیں ہے. نہ روزانہ اتنا 1,00,000 دفعہ دروشی پڑھنا. بھائی دروشی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ حدیث ٹھیک ہے جامعہ ترمذی میں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ اپنی جگہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100 سے زیادہ دفعہ پڑھا نہیں جا سکتا، پڑھ سکتے ہیں آپ، پڑھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا ہے کہ 1,00,000 دفعہ روزانہ، تو بھائی اس دن سے ڈریں کہ گوروں کو اردو آ جائے یا آپ کو انگریزی آ جائے، یا آپ کا مذاق ہی اڑایا جائے گا. اور باقی جو لوگ اپنے بزرگوں کی وجہ سے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں بھی شرم کرنی چاہیے. تمہارے بزرگوں نے بھی اس قسم کے جھوٹ اپنے بارے میں مشہور کیے ہیں. کوئی کہتا ہے جی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اندازہ کرو کس سنت کے اوپر عمل کیا. بدعت کو انہوں نے نیکی کا نام دیا ہوا ہے. تو یہ اس طریقے سے کہنا کہ جی 1,00,000 دفعہ دروشی پڑھ لیا، تو یہ تو اس کے بعد وہ جو بھی خواب بیان کر رہا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. اب ہونا تو چاہیے حکومتی لیول کے اوپر ان لوگوں کو بٹھایا جائے، انہیں کہے کہ ہاں بہ ہیں تھے 24 گھنٹے ہستے ذرا، ہاں تے پڑھ اچھی بات ہی ذرا درود شریف میں بھی سنا ذرا 1,00,000 کس طرح پورا ہوتا ہے. اب آپ یہ باتیں کریں، کہتے ہیں جی کرامت ہے. اچھا جی کرامت ہے جی، بریلویوں کی ہو تو بدعت ہے، تو اڑی ہوتے کرامت ہے. ہاں یہ کون سی کرامت ہے بھائی؟ ہاں اگر کرامت یہ ہے نا کہ آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں اور 1 قرآن کا ثواب، تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے کہ آپ کے بزرگ 8 قرآن پڑھ لیتے تھے جو فضائل مال میں لکھا ہوا ہے. 8 3 24 دفعہ سورہ اخلاص. لیکن وہ یہ نہیں لکھا ہوا، آپ کو بھی پتا ہے. تو خیر یہ تو آپ دعوت اسلامی والوں کے پاس جائیں تو ان کے پاس تو ایک درود جو ہے وہ 10 لاکھ کے برابر ثواب والا موجود ہے. ادھر تو پیکیج ہی بڑے فٹ قسم کے ہیں. ہاں جس طرح یہ تو صحیح پیکیج ہے نا جو بخاری مسلم میں ہے کہ جو 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو دعوت اسلامی والوں نے تو باقاعدہ وہ درود شریف کے کارڈ ہم خود بھی پڑھتے تھے، جناب اتنے لاکھ دفعہ درود پڑھنے کا ثواب 1 دفعہ پڑھ لو. تو میرے خیال ہے طارق جمیل صاحب کو اس مولانا صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ 1,00,000 دفعہ گنتی کر کے پڑھتے ہو یا کوئی ایسا درود پڑھتے ہو جس کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جے بچانا جے نا انہوں تے یہی کہو، ہاں ورنہ کوڑ مار رہے جے سارے. آخری علمی پوائنٹ نمبر 8، اور وہ اسی کے ساتھ جو جڑا ہوا کہ نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، لیکن اس ٹاپک کی کریڈیبلٹی اب یہ رہ گئی ہے کہ اگر بریلوی دیکھیں تو دیوبندی کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا. اور اگر دیوبندی دیکھ لیں تو بریلوی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اہل حدیث تو ویسے ہی نہیں ہونا، وہ یہی کہیں گے نا، کہتے جی انہوں نے کتوں زیارت ہونی ہے، یہ تو منکر نے. اس سے زیادہ پھر اب اس کی کیا اہمیت رہے گی کہ جب آپ ایک دوسرے کے نہیں مان رہے. آپ دیکھ رہے وہ باپا جانی کی بھی ویڈیو باقاعدہ ایک بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، جی باپا جانی مجھے
نبی علیہ السلام کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ملا ہے جی، الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ دین کا کام اسی طریقے سے کرتے رہو. توبہ توبہ، اے دین دا کام پہ کردا جے بندہ. بابا جی کی گھوڑی اے جڑے تانوں اس قسم دے تعویذات پہ دسدا اے دین دا کام ہو رہا جے. اندازہ کرو، اللہ سے ڈرو یار. دین کا اس سے تعلق ہے. ٹھیک ہے، جو جہاں کی سٹوریاں سنانا اور اس کو آپ نے دین بنا دیا. نبی علیہ السلام کہیں گے کہ اے کام جاری رکھ تو. توبہ توبہ توبہ. اندازہ کرے. تو یہ خواب سارے بیان کرتے ہیں. یہاں پہ بھی یہ جو تارج میر صاحب کو اگر کسی نے بتایا بھی تھا بھائی خواب اس لیے نہیں آپ نے لوگوں کو بیان کرنے ہیں، اگر سپوز ٹھیک بھی ہو تب بھی یہ اس شخص کے لیے بشارت ہے. اس کو پبلکلی نہ ذکر کریں، کیونکہ اگر آپ ذکر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوسروں کو بھی آپ موقع دیں گے کہ جب وہ ذکر کریں تو پھر آپ بھی مانیں گے. اور بیک وقت اگر دونوں کے خواب ایک دوسرے کے مخالف پارٹیوں کے صحیح نکل آتے ہیں تو اس کا تو بڑا خطرناک مطلب نکل رہا ہے کہ آپ دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے. دونوں ٹھیک تو آپ ایک دوسرے کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہاں، آپ دونوں کے خراب ہونے کے اوپر باقی فرقوں کا اتفاق ہوگا تو یہ آپ گھڑ رہے ہیں، یا پھر یہ ایک سمجھ لیں پیورلی ایک میڈیکل ایشو ہے نبی علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے جو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. خواب میں آج بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ممکن ہے، لیکن اس کی چند شرائط ہے. ان کے ساتھ ہم اہل حدیث والا موقف نہیں رکھتے کہ بھی صرف صحابہ کر سکتے تھے. نہیں، صحابہ کے بعد بھی کئی لوگوں نے زیارت کی ہے، احادیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، لیکن وہ شرائط کے ساتھ ہوگا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. یعنی غیبی خبروں کا 46واں حصہ ہے خواب. انبیاء کے کیس میں تو وہی الہی ہوتے ہیں، ان میں شیطان کی کوئی دخل نہیں ہے، لیکن غیر انبیاء کا خواب بھی نبوت کا یعنی غیبی خبر کا حصہ ہے. لیکن وہ ساتھ ہی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی پھر 3 اقسام ہیں: اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور نفس کی طرف سے. جو آپ زیادہ سوچتے ہیں وہی آپ کو خواب میں نظر آ جاتا ہے. جب آپ روزانہ بیٹھ کے یہ وظیفہ کر رہے ہیں کہ اس وظیفے سے مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہونی چاہیے، اور اتنا آپ اس کو سوچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو خواب میں نظر آ جائے گا. اور شیطانی خواب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دفعہ تھوک لو بائیں طرف، یعنی پریکٹیکلی نہیں، بس ایسے کر لیں 3 دفعہ، اور اس برے خواب کا ذکر کسی سے نہ کرو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف خواب، مبشرات باقی ہیں. پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا آپ کنفرم تو نہیں بتا سکتے. خواب میں اگر آپ کو مستقبل کی کوئی خبر دی گئی ہے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ یہ پریکٹیکلی ہو بھی جائے گی. جب تک ہو نہ جائے، ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ بالکل درست تھا. تو غیبی خبر خواب کی شکل میں آج بھی جاری ہے، اور اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے حوالے سے بخاری مسلم میں موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں تو اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اچھا، اس حدیث کے ساتھ ہی امام بخاری امام مسلم نے راوی حدیث محمد ابن سیرین تابعی المتوفا 110 ہجری ان کا قول نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ کو ان کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو، ہاں جی، یہ انجینئر صاحب نے نہیں گن پوائنٹ پہ داخل کروایا امام بخاری امام مسلم سے. اگر نبی علیہ السلام کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو، اب نبی علیہ السلام کی جو شکل مبارک ہے وہ تو حدیث میں رپورٹ ہوئی ہے. ہمیں کئی لوگ ملے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کو کلین شیو دیکھا ہے، وہ بیچارے ڈرتے ہوئے. پھر ہم نے بتایا کہ یار کوئی پریشانی والی بات نہیں، تم نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں یہ حدیث، او بھائی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اپنی اس شکل میں دیکھے جو شکل مبارک آپ کی احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے. مجھے ایک بزرگ ملے
آج سے تقریباً 15 سال پہلے 2008 کی بات ہے. ان دنوں میں ایک دوست کے گھر میں درس دیتا تھا, ہفتے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں دیتا تھا. تو وہاں ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ملے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اپنی جوانی کی عمر میں خواب میں نبی الاسلام کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت جو ہے نا اس کو جوائن کر لو. تو میں نے اس دن پھر تبلیغی جماعت جوائن کر لی. انہوں نے اپنی پوری زندگی خواب کی نظر کی ہے, قرآن و حدیث نہیں پڑھا. اب ان کی قسمت خراب کہ مرنے سے پہلے میرے ساتھ ملاقات ہو گئی. کاش تجھے نہ ملا ہوتا. ہو گیا. میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے جی سفید پگڑی, سفید داڑھی اور سفید لباس. میں نے کہا بھی آپ نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا, یا تو شیطان کو دیکھا ہے یا کوئی اور آپ کا تخیل ہے. کہتا جی استغفر اللہ, وہ تو حدیث ہے. میں نے کہا حدیث کے ساتھ لکھا ہوا ہے ابن سیرین کا قول کہ یہ نبی الاسلام یہ کہہ رہے تھے جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا. تو میں نے کہا نبی الاسلام کی تو شکل مبارک یہ نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کے, سر اور داڑھی دونوں کے ملا کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. اور یہ جو داڑھی کے بھی بال سفید تھے نا, تو کن پٹی پہ چند بال تھے, تھوڑے سے یہ ہونٹ کے نیچے, بلکہ یہاں تک لوگوں نے یعنی اس کی تفصیل نقل کیا ہے کہ 8 بال سر مبارک کے, 6 داڑھی کے, اتنے تھے تقریباً. تو نبی الاسلام کی تو نہ داڑھی کبھی سفید ہوئی نہ آپ کے سر مبارک کے بال کبھی سفید ہوئے. یہ آپ کا معجزہ تھا 63 ایئرز کی ایج میں بھی, یا ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے 61 ایئرز بنتے ہیں, کہ آپ کی داڑھی اللہ تعالیٰ نے سفید نہیں ہونے دی. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ کی داڑھی, یعنی میری داڑھی کے اس سے زیادہ بال سفید ہو چکے ہیں. اور یہ جو سفید داڑھیوں میں نبی الاسلام کو دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ رہے. اللہ کے بندوں, سفید داڑھی میں تو آپ کا اپنا کوئی قریبی آدمی کچھ عرصے بعد آپ کو ملے نا, تو آپ نہیں اسے پہچان سکتے, کیونکہ آپ کا ذہن ایکسیپٹنس ہی نہیں دیتا کہ یہ وہی بندہ ہوگا. تو نبی الاسلام کو اگر آپ کے اصحاب بھی سفید داڑھی میں دیکھیں نا خواب میں, تو وہ بھی ایک دفعہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے. انہوں نے تو نبی الاسلام کو اس طرح دیکھا ہی نہیں ہوا, انہوں نے جھوٹ مشہور کر دیا, فلاں کی زیارت ہوگی, فلاں کو زیارت ہوگی, فلاں کو زیارت ہوگی. رائے ونڈ والوں کو زیارت ہوتی ہے کہ جتنے اس سال اجتماع میں آئے وہ بخشے گئے, اور ملتان اجتماع والوں کو زیارت ہوتی ہے جتنے ادھر آئے وہ بخشے گئے. اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں ایکسیپٹنس یہ دیتے ہیں کہ رائے ونڈ کے جو حضرات ہیں وہ کراچی مرکز مدینہ میں جا کے مدرسۃ المدینہ میں نماز نہیں پڑھا سکتے, اپنی بھی انہوں نے پڑھن دینے بڑی گال ہے. اور نہ الیاس قادری صاحب رائے ونڈ میں آ کے جماعت کروا سکتے ہیں. اور دونوں کے دعوے سنے کہ نبی الاسلام جو ہے وہ صحابہ سمیت ہمارے اجتماع میں آتے ہیں. یہ سب کا سب فراڈ چل رہا ہے بھائی, اللہ سے ڈر جائے. اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور باقی لوگوں کا دماغ کا تخیل ہوتا ہے. دماغ ان کا وہ دماغ کی لو چٹک گئی ہوتی ہے, وہ مفتی کہنا ہے نا چٹک گئی, ایک چٹکے ہوئے ہوندے نے سارے. اس طرح نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یعنی وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو کہا نا کہ نبی الاسلام نے مجھ سے ٹیکسی کا کرایہ مانگا خواب میں, اور وہ پورے کا پورا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن صرف فرق یہ ہے کہ نبی الاسلام نہیں تھے, شیطان نے آ کے نا تجھے تیرے ساتھ کھیلا ہے, بس یہ ہوا ہے تیرے ساتھ. کیونکہ نبی الاسلام نے اپنی شکل مبارک کی گارنٹی دی ہے کہ میری جو اپنی شکل ہے اس میں شیطان نہیں آ سکتا. اور وہ شکل مبارک جو احادیث میں آئی ہے اس کے مطابق جب بھی آئیں گے نبی الاسلام تشریف لے کے آئیں گے. وہ آپ کو کنفرم کرنا ہوگا احادیث کی روشنی میں. آنا آپ نے پھر بھی کتابوں کی طرف ہی ہے, بابوں سے آپ کو پھر بھی ہٹنا پڑے گا. اور اس طرح کے کئی خواب صحابہ کرام کو, تابعین کو, تبع تابعین کو, بعد کے لوگوں کو آئے ہیں, اور واقعی جینوئنلی نبی الاسلام کی زیارت ہوئی ہے. وہ ایسی خبریں اس میں ملی ہیں جو درست نکلی ہیں. لیکن اب جو اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ہے, اس میں اگر آپ اس طرح کے خوابوں کو لے کے چلیں گے تو بھائی پھر ہر فرقے کے پاس اپنے خواب ہیں. سیدھی سی بات ہے. شیعہ کے پاس چلے جائیں تو آپ ان کی سٹوریاں سنیں, ان کے تو سٹیل کے پنجوں میں سے خون نکل رہا ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام تو آئے دن ہی کسی کو اپنی زیارت کروا دیتے ہیں. بس وہ سوچتے ہیں نا زیادہ, ان کو حضرت ابوبکر عمر کی تو زیارت نہیں ہونی نا,
جن کے بارے میں سوچتے ہیں انہیں کی زیارت ہونی ہے. بریلوی بھی نبی اسلام کے بارے میں سوچتے رہیں گے, پھر وہ دروشی بھی ان کو پھر وہ وظائف بھی بتائے ہوئے جی, کرتے رہے کچھ نہ کچھ تو دماغ میں آ ہی جانا ہے نا. اور یہ پیورلی میڈیکل ایک فینومینا ہے, نفس کی طرف سے جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, یا شیطان کی طرف سے یہ ہوگا کہ وہ کہے گا اچھا میں اس سے کھیلتا ہوں اور اس کو یہ کرواتا ہوں. اس کو تو چھوڑ دیں آپ, غلام احمد قادیانی دجال, اس نے تو بیداری میں ذل محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. خواب تو چھوڑ دیں, اس نے تو کہا تھا کہ میں محمد ہوں جو اس شکل میں دوبارہ سے آ گیا ہوں. تو خواب میں نہیں شیطان آپ کے ساتھ کھیل سکتا, اور کھیلتا ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ. ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو جائیں پھر خواب بھی آپ کو بیان کرنے پڑیں گے. ایک بریلوی عالم ہے ظہور احمد فیضی صاحب حافظہ اللہ تعالی, ہمارے اچھے دوست ہیں, وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے ذکر کیا. میں نے کہا یار یہ آپ کے جو بریلوی خواب کہتے ہیں فراڈ ہے, سارا جھوٹ ہے, اس طرح خواب آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ سب کے سامنے تو اس طرح بات نہیں کرتے, لیکن ظاہر ہے پھر انہوں نے ایک بڑی علمی بات کی. وہ کہنے لگے انجینئر صاحب دیکھیں, جب نبی علیہ السلام کے قریبی زمانہ تھا نا تو لوگ حدیثیں گھڑتے تھے. کیوں؟ حدیث گھڑنے کے لیے نا انہیں 5-6 بندوں کے نام یاد کرنے پڑتے تھے. مطلب ایک تابعی نے اگر کوئی حدیث گھڑنی ہے تو ایک صحابی کا نام مینشن کر کے نبی علیہ السلام تک پہنچا دے گا, تبع تابعی 2 بندے ڈال لے گا, اس سے بعد میں آنے والا 3 بندے ڈال لے گا. اب 1400 سال بعد کم از کم 20-25 بندے بیچ میں داخل کرنے پڑیں گے, تب جا کے کوئی روایت گھڑی جائے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے شارٹ کٹ مارتے ہیں, سندے چھوڑو, ڈائریکٹ کو کہ خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی, تاکہ کام بھی ختم ہو جائے. وہ کہتے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں گے آج کل لوگوں کو زیادہ خواب آتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ پہلے لوگ حدیثیں گھڑتے تھے, اب اتنی لمبی سند کون کاٹ کے بیان کرے, ویسے ہی ریجیکٹ ہو جائے گی. حدیث کی کتابیں بھی فریز ہوئے آلموسٹ سمجھ لیں 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. بعد کی جتنی کتابیں وہ تو سیکنڈری بکس ہیں نا. مشکات سیکنڈری بک ہے, 700 سال پہلے لکھی گئی, اس میں ان کی اپنی تو کوئی حدیث نہیں ہے. انہوں نے بخاری سے, مسلم سے, ابو داؤد سے, ترمذی سے, وہی پہلے 300 سال میں جو حدیث کی کتابیں جمع ہو گئی, کیونکہ ادھر سے سند پہنچائی جا سکتی تھی. اب کون سند پہنچائے؟ تو اب وہ کہتے ہیں یہ خواب گھڑتے ہیں تاکہ سند والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے, ڈائریکٹ زیارت ہوئی ہے جی منو, اور آگے بیان کر دیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھیں میں قطعاً اس ایکسٹریم پہ نہیں ہوں کہ نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہو سکتی, بالکل ہو سکتی ہے. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس کو ہماری اس دعوت حق سے متعلق نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو میرے مخالفین تھے, انہیں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ہماری اس دعوت کے ساتھ اٹیچ ہوئے, لیکن میں نے کبھی بھی کسی کو مینشن کر کے اس طرح کے واقعات نہیں سنائے. یہ میں جنرل صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ کیا اگر ان خوابوں کی ایک لسٹ میں دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کی ٹرم میں کارگزاری کے نام سے شائع کر دوں, یا بریلویوں کی جماعت کی ٹرم میں دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں اس نام سے جاری کر دوں, تو کیا بریلوی دیوبندی ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی یہ کوئی دلیل نہیں, قرآن و سنت سے دلیل پیش کرو, تم جھوٹ بول رہے ہو, اور تم بھی جھوٹ بول رہے ہو. پھر تو جو چیز آپ دوسرے کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی کو پیش کرتے ہیں. ہم تو قائل ہیں بھائی. صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں امام مسلم لے کے آئے ہیں, 2 تابعین تھے, انہوں نے ملاقات کی آپس میں, اور ان میں سے ایک شخص نے جو ابن ابی عیاش ہے اس کا ذکر کیا کہ اس سے میں نے حدیثیں نوٹ کی ہیں, اور ساتھ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ میں نے 1000 حدیثیں نوٹ کی ہیں, ذرا آپ مجھ سے سن لیں. تو میں نے خواب میں وہ 1000 حدیثیں نبی علیہ السلام کو سنائی, بیداری میں نہیں. وہ جلال الدین سیوطی کا ہی جھوٹ ہے, خواب میں, خواب تو برحق ہے. تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی, باقی سب کے بارے میں فرمایا یہ بالکل جھوٹ ہے, میں نے نہیں فرمایا. اور ظاہر ہے وہ راوی بھی کذاب ہے, ابن ابی عیاش. یہ وہی خبیث ہے جس نے حضرت عمر کے اوپر تہمت لگائی کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو قتل کیا دروازہ پھینک کے, جو شیعہ لے کے پھرتے ہیں. جعلی روایت, ابان بن ابی عیاش. تو یہ ابان بن ابی عیاش وہ کذاب راوی, اس کے بارے میں وہ امام مسلم نے اس سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام نے بھی اس کو کذاب کے طور پر ٹریٹ کیا.
اس کے بعد ایک اور مثال سنن نبی داؤد کے اندر ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک ایک دفعہ پڑھ لے صبح و شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، اسے 10 غلام بنو اسماعیل میں سے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ شام کو پڑھ لے تو صبح تک کے لیے یہی معاملات۔ تو اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی۔ تو امام داؤد نے اس کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ایک شخص کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، تو کیا واقعی آپ کی حدیث ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ میری حدیث ہے، اور یہ جو میں کلمات کہہ رہا ہوں اس کے فضائل تو بخاری مسلم میں بھی آئے ہیں، سمجھ بھی آتی ہے، لیکن سند پہلے چیک ہوئی ہوئی ہے، سند بالکل ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ تو امام داؤد نے بھی اپنا عقیدہ دیا کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت تبع تابعین کو بھی ہو سکتی ہے، بعد کے لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے، بلکہ یہ تو ظاہر ہے وہ بہت بعد کی بات کر رہے ہیں۔ پھر مسند احمد میں جو حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو خواب دیکھا تھا کہ نبی علیہ السلام نے خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے اور فرمایا کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ کی یہ جو پرانگدہ حالت ہے تو آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون سمیٹ رہا ہوں کربلا میں۔ وہ کہتے ہیں میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی اور گھبرا کے جب دوپہر کے وقت اٹھا میں نے وہ نوٹ کر لیا، کچھ عرصے بعد پھر خبر پہنچی، ظاہر ہے اس زمانے میں تو کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی، تو پتہ چلا کہ واقعی اس دن حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا میں، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ابن عباس نے خواب میں دیکھا۔ تو ایک صحابی نے بھی یعنی یہ خواب نقل کیا اپنا اور مسند احمد میں آیا۔ تو 3 تو میں نے آپ کو حدیث کی کتابوں سے مثال دے دی، چوتھی مثال لے لیں۔ شمائل ترمذی، امام ترمذی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کے گیٹ اپ سے متعلق حدیثیں جمع کی ہیں کہ آپ کے بال مبارک، آپ کے کپڑے مبارک، آپ کی پگڑی مبارک، آپ کا گیٹ اپ کس طرح ہوتا تھا۔ اس کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں جو زیارت ہے اس کے حوالے سے بھی ایک چیپٹر باندھا ہے۔ اس میں وہ امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ ایک تابعی جو مصحف لکھا کرتے تھے، کاتب تھے، وہ ابن عباس کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ مجھ سے خواب بیان کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اچھا، یہ لفظ لکھنے میں ہے خواب، خوا واو الف با، لیکن پڑھنے میں یہ خواب ہے، واو سائلنٹ ہو جاتا ہے، خواب پڑھا جاتا ہے یہ لفظ اردو میں، خواب، خواب نہیں ہے، خواب، لکھنے میں خواب ہے۔ تو پھر انہوں نے وہ پورا نقشہ بیان کیا۔ یہ سب سے وہ تگڑی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام کا پورا گیٹ اپ آیا کہ آپ کی داڑھی مبارک کس طرح کی تھی، آپ کی آنکھیں مبارک، آپ کے چہرے کے پوری کی پوری تفصیلات اس حدیث میں آئی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی، وہاں پہ تو ویسے لفظ ہے نہر تک تھی، یہ نہر، یہ جو ہلکا سا گڑا بنتا ہے سینے اور گلے کے جوڑ پر، لیکن اہل حدیث کو اب یہ مسئلہ تھا تو انہوں نے پھر ترجمہ کر دیا سینے کے ابتدائی حصے پہ، کیونکہ انہوں نے تو اتنی لمبی لمبی داڑھی بتائی ہوئی ہے نا، نبی علیہ السلام کی تو لمبی داڑھی نہیں تھی، آپ کی تو ایک مٹھی ہی داڑھی تھی نیچرل، نہر تک تھی۔ تو یہ ترجمہ جو آپ کو کر کے بتاتے ہیں سینے تک پھیلا، وہ سینہ تو عربی میں صدر کو کہتے ہیں، نہر کے الفاظ ہیں۔ اس لیے یہ حدیث جب دارالسلام والوں نے پرنٹ کی ہے نا، تو ان کے جو اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں عبدالستار حماد صاحب شیخ الحدیث، ان کو خیال آیا کہ میں ترجمہ نہیں بدلوں، تو انہوں نے نا درمیان کا ایک ترجمہ کر دیا، سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی۔ اے دیکھ لو، سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی، حالانکہ لفظ نہر تک تھی۔ تو
وہ تاکہ اپنی امام کے شر سے بچ سکیں کہ وہ پوچھے بھی ہم تو سینہ بتاتے تھے تو کہیں گے میں سینہ لکھے ہے نا, اور ہمارے جیسے کسی پڑھے لکھے بندے سے رابطہ پڑھ دے تو وہ کہیں گے دیکھیں میں نے سینہ نہیں لکھا, سینے کا ابتدائی حصہ لکھا ہے, یعنی نہر. وہ اللہ کے بندوں, نہر خود عربی کا لفظ ہے, فصل لربک وانحر, اونٹ کو بھی نہر کیا جاتا ہے گردن اور سینے کے جوڑ سے. آپ یہ لکھو کہ گردن اور سینے کے جوڑ تک تھی, لیکن نہیں, میں نہیں کاٹتا داڑھی, میری نیچرلی اتنی ہے, میری بھی نہر تک ہے الحمدللہ. تو اس میں بھی نبی الاسلام کی زیارت ایک تابعی کو ہوئی اور ابن عباس نے تصدیق کی. یہ 4 مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں حق 4 یار کی نسبت سے. چلیں 5 تن پاک کی نسبت سے ایک اور لے لیں, یہ تو ان کو عزم بھی نہیں ہونی. سنن دارقطنی جو حدیث کی کتاب ہے, امام دارقطنی المتوفا 382 ہجری 4 صدی ہجری میں اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے, ان کی کتاب ہے سنن دارقطنی. اس کا PDF بھی اویلیبل ہے, بریلویوں نے خود ترجمہ کر کے پرنٹ کر دیا اسے, بڑی نیکی کا کام کیا ہے. اس میں جب نماز کے طریقے سے متعلق احادیث آئی ہیں نا, تو اس میں امام دارقطنی نے اپنے استاد کا خواب نقل کیا ہے. تو سند کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے ڈائریکٹ اپنے استاد سے سنا ہے. اور سنا کس نے ہے؟ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں کے مشترکہ امام دارقطنی. وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد کہتے ہیں کہ پہلے میں بھی کوفیوں کے مذہب پر تھا اور رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا. تو ایک رات مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. میری بڑی خواہش تھی کہ میں حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں. تو کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر رہے تھے, تو میں نے رفع الیدین شروع کر دیا. یہ خواب حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور سند اتنی مضبوط کہ امام دارقطنی خود کتاب لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا استاد مجھے جب رفع الیدین کی حدیثیں لکھواتا تھا تو کہتا تھا ساتھ یہ بھی لکھ کہ میں بھی رفع الیدین شروع کیتا سی. جس طرح تسی انجینئر صاحب دی ویڈیوز ویکھ کے کیتا ہے نا, انہوں نے نبی الاسلام دی ویڈیو خواب وچ ویکھی. اچھا, یہ جو خواب کرتے ہیں, خوابوں کی دنیا انہوں نے کھڑی کی ہے. مجھے بتائیں, یہ بریلویوں نے جب سنن دارقطنی چھاپی ہے, یہ نبی الاسلام کا خواب کسی اہل حدیث نے نہیں دیکھا, کسی دیوبندی نے نہیں دیکھا, کسی شیعہ نے نہیں دیکھا, امام دارقطنی کے استاد نے دیکھا ہے. کیا ان کے استاد کا خواب یہ پڑھ کے کیا بریلوی رفع الیدین شروع کر دیں گے؟ تو کہیں گے نہیں, یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے, آپ جو ہے نا وہ حدیث سے بتائیں. حدیث تو بخاری مسلم کی کتنی حدیث ہیں آپ کو بتائی ہیں. وہ تو 70B مسئلہ دیکھیں جو آپ کا فراڈ تھا سارا, کہ یہ وفات تک ثابت کریں, خلفائے راشدین سے ثابت کریں, اور پتہ نہیں کیا کچھ. میں نے سب کچھ 8 علمی پوائنٹس ریکارڈ کروا دیے ہیں, ایک چیز کا جواب دیا ہے. تم لوگوں نے تو بخاری مسلم کی حدیثیں نہیں مانی. چلے خوابوں میں چلنے والے ہو تو ہم تو اب خواب بھی دکھا رہے ہیں, اور کیا چاہتے ہو؟ تمہارے بابوں کے خواب جن کو شاید نماز بھی نہ صحیح طریقے سے آتی ہو, اس کے اوپر تم نے اپنا پورا فرقے کھڑے کیے میں, اور ہم آپ کو امام دارقطنی کے استاد ایک محدث کا اوریجنل خواب بتا رہے ہیں حدیث کی کتاب سے, کہ انہوں نے نبی الاسلام کو خواب میں رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو تم رفع الیدین شروع کیوں نہیں کرتے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا نہیں اس گل دا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جھوٹا خواب ہے, حدیث کی کتاب میں سند پہ بحث ہی نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ استاد اپنے شاگرد کو لکھوا رہا ہے. استاد بھی امام ہے حدیث کا, شاگرد کی تو کتاب ہے اپنی. دیکھا کیسی بند گلی میں چلے گئے. اوے پہ گیا جے تواڈے بزرگاں نو, پہ گیا جے, اوے پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نو, سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے, اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے, نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. تماشا کرتے ہو, پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو, اور جرا تواڈے پیواں نو پے گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو, اور نکلو باہر. دیکھا کیسا پیا انہوں نے. میں کتنے جاؤ گے؟ اینڈ پہ ان کے پاس یہی چارہ ہوگا کہ یہ پھر چیخو پکار کریں گے. تو یہ ساری کی ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک اچھا موقع تھا کہ میں اس امت کی اصلاح کرتا, کہ اس امت کو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نام پر اپنے بزرگوں کے قدموں میں ڈالا ہے.